نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ پچھلا جو ہمارا لیسن تھا، لیسن نمبر 85 سورۃ الانعام آیت نمبر 111 سے لے کر 127 تک، پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیا لیسن بھی شروع کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 122 سے تفسیر شروع کی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی دین اسلام عطا کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے اور ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس بستی کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ مجرم بنا دیتا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے، جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف راغب کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے، یعنی اسلام سے اس کی محبت ختم ہونے لگتی ہے، اس کا دل اسلام میں نہیں لگتا، اس کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر میں نے آپ کو رجس کے معنی بھی بتائے تھے کہ ابن عباس نے رجس کا معنی شیطان کیا ہے، یعنی شیطان کا تسلط۔ پھر اسی طرح سے مجاہد رحمہ اللہ نے رجس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہیں عبد الرحمن بن زید، ان کا قول یہ ہے کہ رجس کے معنی عذاب کے ہیں، اور اگر عذاب کا معنی ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب ہے۔ پھر اسی طرح سے لفظی معنوں میں بھی اس لفظ کو لیا گیا ہے۔ رجس کا لفظی معنی ہے ناپاکی،
مراد کون سی ناپاکی ہے؟ کفر و شرک کی ناپاکی، جو ایسے کافروں کے دلوں اور ذہنوں پر چڑھتی رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، پھر ہدایت کا ملنا ان کے لیے محال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، یہ سیدھا راستہ تیرے رب کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے کی حالت یہ ہے کہ یہ بالکل سیدھا ہے، سیدھا اللہ کی طرف لے کر جائے گا، سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اور یہاں اشارہ دین اسلام، قرآن اور حدیث اور توحید اور ایمان کی طرف ہے۔ تو اس آیت میں دین اسلام اور راہ حق کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ حدیث کا انکار کریں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ قرآن ہی کافی ہے، جو چیزیں قرآن میں حلال ملتی ہیں اس کو حلال سمجھو، اور جو حرام ہے بس وہی حرام ہے، اس کے علاوہ حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تو اس میں صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، پورا دین اسلام ہے، یعنی راہ حق کی بات ہو رہی ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں، آیات اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے، یعنی نہایت وضاحت کے ساتھ ان آیات کو بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور یذکرون سے مراد فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیات ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے دار السلامی، گھر ہے سلامتی کا۔ کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، اور دار السلام سے مراد جنت ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ عند ربہم سے گھر کی عظمت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس ہی گھر ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کسی بھی گھر کی عظمت اور لطف اور مزہ اس کے پڑوس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر پڑوس اچھا ہے تو گھر کی عظمت، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت اور اس کا لطف اور مزہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دار السلام اللہ کے پاس ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے۔ اس بات سے بھی اس گھر کی ویلیو کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کی عظمت کو بڑھایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ گھر اللہ کے بہت قریب ہے، اور دوسرا اللہ ان کا مددگار ہے، ولی ہے۔ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ سب کسے ملے گا؟ وہ جو عمل کرنے والا ہوگا۔ اور کیسا عمل؟ محنت اور کوشش کے ساتھ کیا جانے والا عمل، پوری جد و جہد کے ساتھ کیا جانے والا عمل۔ بغیر عمل کے جنت کا سودا کرنا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم دار السلام، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دار السلام سے مراد جنت ہے، تو ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور انہیں اپنی محبت سے نوازے گا اور ان کا حافظ اور ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو ایسی جنت دیں گے جہاں ہر تکلیف سے سلامتی ہے اور پوری حفاظت ہوگی۔ پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجیں گے،
فرشتے بھی ان کی سلامتی کی دعا کریں گے. پھر یہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے. جنت میں وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف کوئی غم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے مسلسل اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں میسر ہوں گی. تو جنت کو دارالسلام اس لیے کہا گیا، اور اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ جنت ہر خوف، ہر غم اور فکر سے پاک ہے. جنت میں جانے والا جنتی ہر خوف، غم اور فکر سے سلامت رہے گا. پھر یہ کہ جنت میں نہ سجاوٹ کی ضرورت ہوگی نہ صفائی کی، یعنی کسی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی. تو جنت میں جنتی کو اپنی جنت کے پرانے ہونے کا بھی غم نہیں ہوگا. پھر کسی چیز کے ختم ہونے کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کے چوری ہو جانے کا غم نہیں ہوگا. اور یہ تمام چیزیں جنت میں ہی ہو سکتی. اس دنیا میں ہم اچھے سے اچھا گھر بنا لیں لیکن وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. اور وہی چیز جو ہم بہت پسند سے لے کر آتے ہیں، بہت شوق سے لے کر آتے ہیں، کچھ ہی مہینوں میں یا کچھ سالوں میں ہمارا دل اس سے اتر جاتا ہے اور ہم اپنی ہی لائی ہوئی چیز کو نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. اور اہم ترین نقطہ، غور طلب نقطہ یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کو یہ جنت ملے گی. اور کیسا عمل؟ محنت اور کوشش کے ساتھ کیا جانے والا عمل. اگر میں اور آپ جنت چاہتے ہیں، اور ایسی جنت کہ جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قریب ترین جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں سے کہا ہے کہ جب بھی جنت کا سوال کریں تو جنت الفردوس مانگیں. یعنی آپ کی نگاہ ہائیسٹ جنت پر ہونی چاہیے. جب ہماری نگاہ اعلیٰ درجات پر ہوتی ہے تو پھر ہماری کوشش بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کو اگر آپ سرکل کر لینا تو یاد رہے گا کہ جنت عمل کے ساتھ ہی ملے گی. بغیر عمل کے اگر کوئی سوچتا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا تو یہ اس کے خواب ہیں، وہ خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے. تو یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم نیا لیسن بھی شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا له وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی گھر بنانا اور پھر اس کو چلانا کتنا مشکل ہے. گھر خواہ چھوٹا ہو تو بھی مشکل ہے، بڑا ہو تو بھی مشکل ہے. اور اگر کوئی مہنگا گھر لینا ہے تو یہ بہت زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے. آپ کبھی کسی بڑے گھر کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے یہ سوچ آتی ہوگی کہ اس گھر کو بنانے والے نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنی محنت کی ہے اس کے لیے. تو آپ سوچیں کہ پھر ہمیں جنت اتنی آسانی سے کیسے مل جائے گی. وہ بھی محنت کے ساتھ ہی ملے گی، عمل کے ساتھ ہی ملے گی. گو کہ جنت میں ملنے والی نعمتیں ہمارے عمل کے معاوضے کے طور پر نہیں ہیں، ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے. وہ تو سراسر اللہ کا فضل ہوگا، لیکن ہمارا عمل کس کو راضی کرے گا؟ اللہ کو راضی کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور جنت عطا کرے گا. جب 8واں پارہ شروع ہوا تھا تو اس کی ابتدا میں نے 2 دعائیں پڑھی تھیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا تھا. میں چاہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو واضح کروں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں. کتنی ضرورت ہے ہمیں اس کی. اور آپ دیکھیں تو
سب سے زیادہ جس چیز پر زر پڑتی رہتی ہے وہ استقامت ہے. آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، کچھ دن گزرتے ہیں، اس کام کے ساتھ جو جوش ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ کام بھی چھوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کی دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی دے. میں اس کا سوال کرتی ہوں تجھ سے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی راہیں پیدا کرے گا، آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کی استقامت محفوظ رہے گی. پھر اگلا حصہ جو ہے، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ میں وہی کام کروں جس سے مجھے تیری رحمتیں ملتی رہیں اور تیری بخشش مجھے ملتی رہے. میں ایسے امور میں لگی رہوں، ایسے کاموں میں لگی رہوں. یعنی نیکی کی توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ نیکی کی توفیق سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے. پھر میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں. یعنی جو بھی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ، میں اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کروں، دل سے بھی اس کو تسلیم کروں، میری زبان بھی اس کا شکر ادا کرے اور میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کروں. یہ ہے صحیح معنوں میں شکر. اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر گزار وہی ہے جو صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا ہے. یہ بھی شکر گزاری کی ایک شکل ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں. تو جو بھی میں عبادت کروں وہ میں اچھے انداز سے کرنے والی ہوں. اور اچھا انداز کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی میں سنت طریقے پر نماز پڑھنے والی ہوں، سنت طریقے پر میں اذکار کرنے والی ہو جاؤں. پھر یہ کہ میں تجھ سے سلیم دل مانگتی ہوں. یہ سلیم دل سے کیا مراد ہے؟ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، بدگمانی سے، منافقتوں سے پاک دل، ایسا سلامت دل عطا کر. اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں، یعنی جب بھی بات کروں تو سچ کروں. اور سچی زبان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو میں کہوں وہ میں کرنے والی بھی ہوں، جو وعدہ کروں وہ پورا بھی کروں. اللہ تو مجھے سچی زبان عطا کر. اور پھر اگلا حصہ کہ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، کیونکہ ہم تو اپنے لیے جو بھلائی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، کیونکہ ہمارا علم بہت کم ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ البقرہ میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے جو چیز اچھی سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد کا حصہ یہ ہے کہ اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، کیونکہ ہم تو اتنے نادان ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا. کچھ کا پتہ چل جاتا ہے اور کچھ کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اتنے نادان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو تیرے علم میں آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. کتنی بہترین دعا ہے. اور یہ دعا المعجم الکبیر للطبرانی میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے بالکل. کتنے جامع الفاظ ہمیں سکھا دیے گئے، مانگنے والا چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں وہ لفظی ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. دعا دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے. جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا، وہ مصر سے بھاگے تھے اور مدین کی طرف گئے تھے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ
میں تیری طرف سے ملنے والی ہر خیر کے لیے محتاج ہوں. تو وہ دل کی جو کیفیات تھی نا حضرت موسیٰ وہ بیان کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا نا اب ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، اور ان کے اوپر ایک الزام بھی لگا ہوا تھا کہ یہ قتل کر کے بھاگے ہیں اور ایک انجان شہر میں جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جاب تھی، نہ کوئی فیملی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جو انہوں نے دعا کی وہ دعا ان کی دل کی کیفیات تھی. اور جو سننا میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو فیل کر کے مانگیں، اپنی دل کی کیفیات کو ان دعاؤں کے مطابق کر کے مانگیں. ایک اور دعا جو میں نے پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مالی یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنة دفنها واذا رآ سیئة اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں برے پڑوسی سے، کیونکہ اگر پڑوس برا ہو آپ کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور وہ برائی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، اخلاقی برائی ہو سکتی ہے، کسی اور اعتبار سے بھی برائی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے برا پڑوس ملے، یعنی مجھے اپنے پڑوس میں اچھے لوگ نصیب ہوں، کیونکہ آپ جتنا اپنے پڑوس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں اتنا آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. پھر اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی عورت اگر یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شوہر دے جو میرے لیے خوشیوں کا باعث ہو، کیونکہ خوشیاں آپ کو جوان رکھتی ہیں، دکھ کا باعث نہ ہو، کیونکہ دکھ آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے تو وہ یہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے ایسی بیوی دے جو میرے لیے خوشی کا سبب ہو، ایسی بیوی نہ دے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بہت تکلیفوں میں زندگی گزارتے ہیں بہت جلدی بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، اور جو لوگ خوشیوں والی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں، وہ ینگ فیل ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ تو مجھے ایسے جیون ساتھی سے بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اگلا حصہ دعا کا یہ ہے کہ ایسی اولاد سے بچا جو میرا آقا بن بیٹھے، یعنی جو میرے لیے وبال اور بوجھ ہو. آج آپ اولادوں کی نافرمانی تو دیکھتے ہی ہوں گے، اس حد تک نافرمان اولاد بھی دیکھی گئی ہے کہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ سے بھی بڑے ہو گئے، ماں باپ کے آقا بن جاتے ہیں، ان کے اوپر جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. تو ایسی اولاد جو سرکش ہو اللہ تو اس سے بچا، جو نافرمان ہو اللہ تو اس سے بچا. اس کا اپوزٹ کیجیے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. اور ایسے مال سے بچا جو میرے لیے باعث عذاب ہو، کیونکہ پیسہ اکثر سرکشی لاتا ہے، زیادہ تر پیسہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سرکشی لاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک پیسہ مانگنا چاہیے، جو نیکی میں لگے، اچھائی میں خرچ ہو، جائز کاموں میں خرچ ہو. ناجائز، فضول اور گناہ کے کاموں میں خرچ ہونے والا پیسہ اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے، کیونکہ وہ باعث عذاب ہے. پھر یہ کہ ایسے چال باز دوست سے بچا جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو. کچھ لوگ ہمارے دوستوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ہماری چیکنگ کرتے رہتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ ایسے دوست سے بچا، کیونکہ وہ دوست کی شکل میں کون ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں. وہ آپ کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، سوٹیبل نہیں ہوتے، کیونکہ دوست تو دوست کا مددگار ہوتا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے والا.
جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، یعنی وہ بس چیکنگ میں ہی لگا رہے، اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے. اب جس طرح کی وہ چیکنگ کرتا ہے، جس طریقے کی وہ نگاہ رکھتا ہے، وہ بھی آگے اس دعا میں بتا دی گئی کہ وہ دوست جب میری کوئی اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا لے، اگنور کر دے، اور اگر برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے. یہ کیسا دوست ہے؟ تو دوست کے نام پر دھبا ہے، دشمن ہے. یہ سلسلۃ صحیحہ میں حدیث آتی ہے اور یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم مانگے اس کو. اور بے شمار مسنون دعائیں ایسی ہیں کہ ہماری دعاؤں میں وہ شامل ہی نہیں ہیں. دعاؤں کا خزانہ پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں مانگنی بھی نہیں ہے. یہ دعائیں جو ہیں، یا آپ اپنے پارے کے فرنٹ پیج پہ لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جب جب ہم یہ تفسیر شروع کریں گے تب اگر ہم کلاس میں اس کو پڑھ سکے تو الحمدللہ، اور اگر ہم نہ بھی پڑھ سکے وقت کی کمی کی وجہ سے تو پرسنلی بھی ان دعاؤں کو ہم ضرور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے ان دعاؤں کو رکھنے کا مقصد اس آیت کے اختتام سے اس کو جوڑنا بھی تھا. آپ دیکھیے کہ جو آیت اس لیسن کے اختتام پر آئی ہے وہ جنت کے بارے میں آئی ہے، اور اگر آپ نے ان دعاؤں کے ترجمے پر غور و فکر کیا ہو تو جو جو چیزیں اس میں مانگی جا رہی ہیں وہ کون سا راستہ ہموار کرتی ہیں؟ جنت کا راستہ ہموار کرتی ہیں. ایک تو ہم نے عمل کی کوشش کرنی ہے، دوسرا ہم نے دعائیں کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دارالسلام عطا کرے جو اللہ کے پاس ہے. اور پھر اتنی بڑی بات کہ اللہ ہمارا دوست ہوگا، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا دنیا والآخرہ. جن کو جنت ملنے والی ہے نا، کیونکہ ان کی کوششیں ایسی ہیں، ان کی دعائیں ایسی ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ویسے بھی ہم کچھ نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ عمل کی وجہ سے میں ان کو دے رہا ہوں، حالانکہ ہمارا عمل جنت کی قیمت ہے ہی نہیں، لیکن یہ جسٹ جنتیوں کے لیے آنرڈ الفاظ ہیں، بما کانوا یعملون، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ جو عمل کرتے ہیں نا، اس وجہ سے میں ان کو جنت دے رہا ہوں، حالانکہ جنت اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے کہ ہمارے اعمال اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.